بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ پہلے ہی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ چین نے واضح الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو چین پاکستان کا ساتھ دے گا، اخلاقی اور سفارتی نہیں، عملی ساتھ دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یعنی کہ جنگ میں فزیکل کردار ادا کریں گے، اور وہ سابقہ روایت پاکستان کے معاملے میں چین نے ختم کر دی ہے۔ لیکن نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے بعد روس نے بھی بھارتی موقف کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور صاف لفظوں میں انکار تو نہیں کیا، لیکن جب مودی صاحب نے پیوٹن سے بات کی ٹیلی فون پر اور اپنا موقف دیا تو پیوٹن نے جواب میں صرف یہ کہا کہ ہم آپ کے اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو اپنے معاملات 1972 جب شملہ معاہدہ ہوا تھا تو شملہ معاہدہ کے تحت آپ کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اس تجویز کا یا اس مطالبے کا ایک ہی مطلب ہے کہ روس نے بھارت کے موقف کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ بھی پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ کے نائب صدر ڈی جے وینس کے ایک بیان کا پاکستان میں پی ٹی آئی والوں نے غلط ترجمہ کیا، اور میں نے ان کے ولاگ دیکھے بڑے بڑے لوگوں کے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، وہ سب جشن منا رہے تھے کہ امریکہ نے انڈیا کو پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ خود ہی شرمندہ ہو کر اس مسئلے پر خاموش ہو گئے، کیونکہ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ترجمہ سمجھنے میں، یعنی مفہوم سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، یہی بات برطانیہ نے کی ہے، یہی فرانس نے کی ہے، اور ایران نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ایران نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے اور پاکستان کے درمیان مصالحت کے لیے تیار ہے۔ ایران کا پہلا رابطہ پاکستان سے ہوا کیونکہ انڈیا نے ایران سے یہ کہا تھا کہ ان کیس اگر ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں فیس سیونگ کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ لیکن حیران کن طور پر ایران نے اس مسئلے میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے شاکنگ تھا، اور ایران نے انڈیا کو صاف بتا دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور سعودی عرب بھی اپنا موقف واضح کر چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مسئلہ حل ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ملکوں کی قیادت کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ امریکہ کا صدمہ بہت بڑا تھا، اور روس کا صدمہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ انڈیا کو روس سے بہت توقعات تھی۔ روس سوویت یونین کے زمانے سے انڈیا کا اتحادی ہے، اور اس وقت بھی روس بھارت کا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ انڈیا سارا تیل یا تیل کا اکثریتی حصہ روس سے لیتا ہے، جو بحر اسود، بحیرہ روم اور پھر خلیج فارس سے ہوتا ہوا بھارتی بندرگاہوں پر پہنچتا ہے۔ اور اس حوالے سے صرف مودی کو نہیں بلکہ پوری بی جے پی اور بھارت کے پورے انتہا پسند طبقے کو یقین تھا کہ روس بھارت کا ساتھ دے گا، لیکن اس کی طرف سے بھی انکار ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی دوسری وجوہات بھی ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے مودی کو خوش کرنے کی کوششوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اس نے یوکرائن کی جنگ میں روس کے خلاف بات کرنے کا وعدہ کر لیا تھا امریکہ سے، کیونکہ مودی کا خیال تھا کہ ٹرمپ اس کا جان جگر ہے، اور وہ مودی جو کہے گا ٹرمپ وہ کرے گا۔ پتہ نہیں اس کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی، لیکن یہ غلط فہمی جب یہ پچھلے سال کہتا ہوں، یہ ٹرمپ کی صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد جب مودی صاحب وہاں پہنچے تو ٹرمپ نے ان کا جس سرد مہری سے استقبال کیا، مطلب کہ استقبال تو اچھا پرجوش تھا، لیکن وہ پروٹوکول نہیں دیا اور نہ ہی ان کی بات اس طریقے سے سنی جس طریقے سے مودی کا خیال تھا۔ تو اس کے بعد سے ان کے جو مودی کے توقعات تھی امریکہ سے وہ کچھ کم پڑ گئی، لیکن کم پڑنے کے باوجود پاکستان کی حد تک ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ چونکہ اسلامسٹوں کا بھی دشمن ہے اور ٹیررزم کا ایشو بھی ہے اور اسرائیل کا معاملہ بھی ہے، اور ہم نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان نے تو اسرائیل کے خلاف تقریریں کی ہے، سلامتی کونسل میں قرارداد پاس کروائی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے،
تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ٹرمپ کو امریکہ سے بہت توقعات تھی وہ ختم ہوئی، ٹوٹی، اور اس کے بعد ان کی توقعات کا جو بڑا انحصار تھا وہ روس پر تھا۔ لیکن روس کی طرف سے یہ اس طرح کا جواب آنے کے بعد اب بھارت کی میڈیا میں روس کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، حالانکہ بھارت نے روس پر کبھی کوئی احسان نہیں کیا۔ بھارت پر جتنے بھی احسانات تھے وہ سوویت یونین کے تھے یا پھر روس کے ہیں۔ تو بھارت نے روس پر کون سا احسان کیا؟ یعنی بھارت نے اگر روس کا تیل خریدا تو یہ روس کا احسان، روس پر احسان کرنے سے زیادہ بھارت نے اپنا فائدہ، کیونکہ روس کا تیل سستا مل رہا تھا عرب ملکوں کے مقابلے میں، روس کا تیل سستا تھا۔ یوکرائن جنگ کی وجہ سے روس نے اپنے تیل کی قیمتیں گرا دی تھی۔ تو اب بھارتی چینل پر جنرل حافظ عاصم منیر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور مزے کی بات ہے وہی گالیاں دی جا رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے جنرل عاصم منیر کو دی جا رہی ہیں۔ ادھر سے بھی وہی گالیاں، ادھر سے بھی وہی گالیاں، یعنی ہم زبان ہی نہیں، ہم الفاظ میں بھی اور خیالات میں بھی دونوں کے درمیان ایک اتفاق اور یکسانیت ہمیں نظر آتی ہے اور کچھ حیران بھی کرتی ہے۔ تو اچھا، اس دوران پی ٹی آئی نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے بڑے زور و شور سے کہ پاکستان نے، شہباز شریف نے پتہ نہیں 26 ارب ڈالر کا، پتہ نہیں یہ اماؤنٹ کہاں سے بنا لیتے ہیں، 26 ارب ڈالر کا اسلحہ، ہتھیار، گولہ بارود اور میزائل وغیرہ یوکرائن کو دیے ہیں تاکہ وہ روس سے جنگ لڑ سکے۔ اچھا، یہ بات دو لحاظ سے جھوٹی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جب سکینڈل باہر آتا ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے یوکرائن کی اتنی بھاری پیمانے پر مدد کی ہوتی تو کیا روس پاکستان سے ہمدردی رکھتا؟ جو وہ اس وقت ہمدردی رکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کو ٹالنے کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے اور اپنی خواہش بھی ظاہر کرتا، پھر تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو یہ ظاہر روس کے علم میں بھی ہوتی، اور اگر روس کے علم میں ہوتی تو روس تو اس وقت بھارت کا ساتھ دیتا کہ پاکستان سے چلو اسی حساب سے سکور برابر ہو جائے گا، اس نے ہمارے دشمن کو اتنا ہتھیار، اتنا گولہ بارود دیا ہے۔ مجھے جو بات یہ پروپیگنڈا اس وقت کرنے کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ روس کو بتایا جائے کہ پاکستان تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو یوکرائن کا اتحادی ہے۔ لیکن یہ بات روس کو بھی پتہ ہے کہ کون کس کا اتحادی ہے اور پاکستان نے کتنے ہتھیار دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکرائن کی جنگ میں پاکستان غیر جانبدار رہا ہے، لیکن پاکستان کا ایک موقف رہا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر حملہ کر کے اس کے رقبے پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصولی موقف ہے، اور اس اصولی موقف میں کی زد میں روس بھی آتا ہے جس نے یوکرائن پر حملہ کیا اور اس کے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ تو خیر، اچھا، ادھر ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹر پر ایک اسپیس پی ٹی آئی کی تھی، اس میں گفتگو ہوئی، تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ آپ کال دیں کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کی اور سڑکیں بلاک کرنے کی، ہم سڑکیں بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے، جو مزے کی بات ہے وہ میں آخر میں اس کے بعد بتاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے بھارت حملہ کرے بارڈر پر، اور ادھر ہم پاکستان کے اندر سڑکیں بند کر کے بھارت کی مدد کریں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو یعنی پی ٹی آئی کی اب ساری امیدیں جو ہیں وہ بھارت سے وابستہ ہو گئی ہیں کہ بھارت حملہ کرے اور شاید پھر اس کے بعد ہمیں کچھ سپیس ملے، ہمیں کوئی گنجائش ملے اپنا وہ لچ تلنے کی۔ اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا خواب بھی تو یہی ہے نا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، ایک گریٹر افغانستان بن جائے، بلوچستان الگ ہو جائے۔ اور پی ٹی آئی کے رہنما کہہ چکے ہیں اپنے ولاگز میں، اپنی نجی محفلوں میں، کہ پاکستان بہت جلد ایک لولا لنگڑا ملک بننے والا ہے، کشمیر اس میں نہیں ہوگا، بلوچستان اس میں نہیں ہوگا، آزاد کشمیر اس میں نہیں، یہ گلگت بلتستان اس میں نہیں ہوگا، پختونخوا، اور صرف سندھ اور پنجاب کے 2 صوبے ہوں گے، تو یہ لولا لنگڑا پاکستان بننے والا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے رہنما اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہوئے پائے گئے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ۔ تو اب بھی آپ ان کا اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو شاہین صبائی امریکہ میں، وہ شہزاد، یہ کیا نام ہے اس کا، شہباز گل، معید پیرزادہ، اور لندن میں یہ حیدر مہدی اور عادل راجہ اور عمران ریاض
اور ایک دو اور بھی ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہے. پھر ایک دبئی میں بیٹھا ہوا ہے آفتاب اقبال، ان کے چینل رات دن بھارتی موقف کی تائید کر رہے ہیں اور مسلسل بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، پاکستان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری دنیا یہ اپنے ورکرز کو، اپنے حامیوں کو، جو کوئی زومبیز ہے، خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا بھارت کے ساتھ ہے، پاکستان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی ملک پاکستان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اور یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی نظروں کے سامنے چین کے اعلانات آ چکے ہیں، ترکی کے اعلانات آ چکے ہیں. ترکی اور چین دونوں کی طرف سے ہمیں جو فوجی مدد ملی ہے ان دنوں میں، اس نے انڈیا کو بڑا پریشان کیا ہے. اور انڈیا تو خیر پریشان اس بات پر بھی ہوا ہے کہ کنٹرول لائن پر اس نے 2 جگہ پاکستانی فوج کا یہ جانچنے کے لیے کہ پاکستانی فوج کا جوابی ایکشن کس طاقت کا ہوگا، یہ جاننے کے لیے اس نے آزاد کشمیر کے کنٹرول لائن پر 2 جگہ پر پاکستان پر بڑے حملے کیے، بڑے پیمانے پر حملے کیے. لیکن پاکستان کے رد عمل نے انڈیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ان کے اندازوں سے زیادہ فائر پاور رکھتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر انڈیا کی فوج کو پیچھے بھاگنا پڑا، جبکہ بھارت کی شدید ترین گولہ باری کے باوجود پاکستانی فوجی جوان جو تھے انہوں نے مورچے نہیں چھوڑے. انڈیا کے فوجی مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے اور کئی چوکیاں ان پر پاکستانی فوجوں نے، جوانوں نے عارضی طور پر قبضہ بھی کیا. عارضی قبضے سے مراد یہ کہ یہ آگے بڑھے اور ان چوکیوں پر جا کر بیٹھ گئے. پھر ظاہر ہے وہ کنٹرول لائن ایک لکیر تو ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے واپس آ گئے. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے پھر بھارت کو دکھا دیا کہ ہم جوابی رد عمل اس طرح کا دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو خیر ادھر سے حملہ ہو، ادھر سے ہم سڑکیں بلاک کریں، تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ کال دو، سڑکیں بلاک کرنے کی کال دو، یہ کرو وہ کرو. بڑا گرمی سردی، تو سلمان اکرم راجہ نے جھلا کر، ویسے یہ موصوف خود بھی کمال کی چیز ہے. پچھلے دنوں امریکہ میں ایک کانفرنس ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس میں، کوئی انسٹیٹیوٹ تھا اس کے زیر اہتمام پاکستان کانفرنس، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ کروائی اس انسٹیٹیوٹ کے تحت، متل انسٹیٹیوٹ کے تحت. تو اس میں سلمان اکرم راجہ نے پاکستان کے خلاف تقریر کی، پاکستان کے خلاف تقریر کر کے وہاں بھارتی لابی کی تالیاں سمیٹی اور واپس آ گئے. تو یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. لیکن جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ نے پوچھا کہ بھئی ہم کال دیتے ہیں تو آپ لوگ تو سڑکوں پر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس پر وہی لوگ جو اسپیس میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ سڑکیں بلاک کرنے کی کال دو، ہم سڑکیں بلاک کریں گے، انہی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نکلے کیسے، پنجاب پولیس مارتی بہت ہے. پنجاب پولیس مارتی بہت ہے تو پھر سڑکیں بلاک کون کرے گا؟ سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب، یہ 2 آدمی سڑکیں بلاک کریں گے. یہ وہ حمزہ علی ایک تیسری ان کے ساتھ مل جائے گی، اور کون ہے جو سڑکیں بلاک کرنے کے لیے آئے گا؟ یعنی خود ہی انہوں نے سلمان اکرم سے کہا کہ سڑکیں بلاک کرنے کی کال دو. اس نے کہا کہ ہم کال دیتے ہیں تو آپ لوگ نکلتے نہیں. تو جواب میں یہ کہا کہ ہم کیسے نکلیں، پنجاب پولیس بہت مارتی ہے، جب ہم نکلیں گے تو وہ ہمارے گھر والوں کو مارے گی. تو یہ تو پی ٹی آئی کا حال ہے. یعنی دونوں اینگل جو ہے وہ آپ غور فرمائیں. ایک اینگل یہ ہے کہ وہ بھارت کی مدد کے لیے مرے جا رہے ہیں، تڑپے جا رہے ہیں، لیکن بھارت کی مدد کے لیے تڑپے جانے اور مرے جانے کے باوجود ان میں سڑکوں پر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ناظرین، کراچی میں مفتی منیب الرحمان کی کال پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، جسے تاریخی مظاہرہ کہہ سکتے ہیں. اگر لاکھوں نہیں تو لاکھ سے اوپر لوگ تو ضرور تھے. اب صحیح اندازہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی اس کی ویڈیو دیکھیں تو بہت بڑا مظاہرہ تھا، بہت ہی بڑا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا تعلق جماعت اہل سنت کے مسلک سے ہے، اور اس مسلک کی جو تنظیمی صلاحیتیں ہیں وہ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھی کہ وہ ختم ہو کر رہ گئی. ان کے گروپ بن گئے، کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے بن گیا، کوئی سنی تحریک کے نام سے بن گیا، کوئی سنی کونسل کے نام سے بن گیا. JUP کے زمانے میں جو ایک مرکزیت موجود تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد سے پھر اس مسلک کے لوگ کوئی قومی یا سیاسی ایشو پر کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کر سکے.
تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو پاکستان کے 2 یا 4 بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اگر پاکستان میں سب سے چوٹی کے علماء کی ایک لسٹ بنائے تو اس میں 3-4 آپ نام رکھیں تو ان میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام نمایاں ہوگا۔ اور مفتی صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کے پاس بہت بے پناہ علم ہے، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ۔ ان کے مضامین پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے اور وہ نکات کو کس طرح گرفت میں لاتے ہیں، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اخلاق نبوی کے پیروکار ہیں، یعنی مخالف پر وہ پھپتی نہیں کستے، اس کا تمسخر نہیں اڑاتے۔ جس طرح آپ علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، ہر کسی ایک فرقے کے نہیں، ہر فرقے کے لوگ، تو مخالف فرقے کے لوگوں کے بارے میں وہ فحش باتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پھپتیاں اور جگتے بھی لگاتے ہیں، گندے لطیفے بھی سناتے ہیں۔ عوام الناس یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کی پھر ان کو داد بھی ملتی ہے اور نقد پیسے بھی وصول ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب متانت، شائستگی اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کی پوری 1 گھنٹے کی بھی اگر تقریر ہو تو اس میں ایک فقرہ بھی آپ کو ناشائستہ یا کسی کی دل آزاری کا باعث بننے والا آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ اپنی بات وہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کال دی تھی اور انہوں نے وہاں اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کے کچھ عمائدین کو اکٹھا کیا۔ یہ پرامن جلوس تھا، اسرائیل کے خلاف تھا، اسرائیلی مظالم کے خلاف تھا، اور بھارتی دھمکیوں کے خلاف پاکستان کی حمایت میں یہ ایک جلوس نکالا گیا۔ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ مثبت علمیت پاکستان میں نہیں ہے، اور اب مفتی منیب الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس طرح بات کر کے لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک شروع میں یہ تاثر بنتا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ عوامی توجہ حاصل نہیں کر سکتے، جو جگت بازی نہیں کرتے، جو گالیاں نہیں دیتے، جو فحش اور بازاری فکروں کا منبر رسول پر بیٹھ کر استعمال نہیں کرتے، ان کو عوام میں زیادہ قبولیت نہیں ملتی۔ لیکن یہ جو کراچی کا پرسوں کا جلوس تھا، اس نے سب کو حیران کیا ہے، اور مفتی صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کو غیر سیاسی رکھا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔